مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیانات کو سننے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک وظیفہ ہے، وہ سے بہت زیادہ تائید کیا ہوا، تصدیق کیا ہوا ہے اور پہلے کے لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ وہ یہ ہے، ویسے تو کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی فضیلت جو ہے وہ رمضان میں تیسرے جمعہ کی ہے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ حیات تندرستی دے اور تیسرا جمعہ ملے، جیسے کل مل رہا ہے، جمعہ کے دن پورے دن میں کبھی بھی اس وظیفے کو کیا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے مرض کو ٹال دیتے ہیں انسان کے جسم سے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی نہ کوئی مرض، کوئی نہ کوئی تکلیف سب کو رہتی ہے، اس لیے ہر کوئی کر لے تو بہتر ہے، جہاں تک کہ آواز پہنچائی جا سکتی ہو۔ سب خاص طور سے تو گھروں میں، رشتہ داروں میں، سلسلہ شفیع امدادیہ کے پڑھنے والوں میں عام کر دی جائے، کیونکہ آج کی تعداد یہ ہوگی کہ درود ابراہیم 11 بار، سورہ علم نشرح 21 بار، سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، یہ دونوں صورتیں 21 بار پڑھی جائیں، اور پھر درود ابراہیم 11 بار، یعنی اول آخر درود ابراہیمی 11 بار ہو گیا، اور 21 بار سورہ قدر اور سورہ علم نشرح پڑھ کر کے دعا کی جائے۔ اس پڑھنے والے کے اوپر بڑے سے بڑا مرض ہو اور چھوٹے سے چھوٹا مرض ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس مرض سے نجات دے دیتے ہیں۔ اس لیے یہ اچھا موقع ہے تیسرے جمعہ والا، سب لوگ پڑھ لیں، خاص طور سے سبھی بچے بچیاں اور پڑھنے والے جو خانقاہ کے ہیں وہ لوگ، سارے لوگ اسے پڑھ لیں کل جمعہ کے دن کسی بھی وقت، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔ برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دو مواقع پر خاص طور پر بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ ایک تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں، اور عیدین کی نماز میں بھی پہلی رکعت میں بکثرت اس کا پڑھنا منقول ہے، اور دوسرے وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت اس سورت کو پڑھنا منقول ہے۔ اور اس سورت کی ابتدا ہوئی ہے ایک چھوٹے سے جملے سے کہ سبح اسم ربک الاعلی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، اور آپ کے واسطے سے ساری امت کو خطاب ہے کہ آپ تسبیح کیجئے اپنے پروردگار کے نام کی جو سب سے بالا و برتر ہے، سب سے بلند اور بالا و برتر ہے۔ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے۔ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں کسی کی پاکی بیان کرنا، کسی کی ذات کے بارے میں یہ بات بیان کرنا کہ وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے، جس کے معنی یہ کہ اپنے پروردگار کے نام مبارک
کو پاک رکھیے اور اس کو ہر قسم کی پاکی سے یا ناپاکی سے یا عیب سے اس کو علیحدہ رکھیے۔ تو بتلانا یہ منظور ہے کہ اللہ جل جلالہ کا کے جو اسماء گرامی ہیں، اسماء حسنہ، جو عام طور سے 99 اسماء حسنہ کہے جاتے ہیں، ان تمام ناموں کو پاک رکھنے کا اہتمام کیجیے۔ پاک رکھنے کے اہتمام میں کئی باتیں داخل ہیں۔ ایک بات تو یہ داخل ہے کہ جب بھی اللہ جل جلالہ کا نام نامی لیا جائے تو ادب کے ساتھ لیا جائے، تعظیم کے ساتھ لیا جائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ جب اس کا نام آئے تو آدمی ادب کے اور تعظیم کے الفاظ استعمال کرے۔ جیسے صرف اللہ کہہ دینا، اس کے بجائے اللہ تعالیٰ کہے، اللہ سبحانہ کہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے، اللہ جل جلالہ کہے، کوئی بھی تعظیمی لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اب دیکھو، ہم دنیا کے اندر کسی ایسے شخص کا نام لیتے ہیں جس کی ہم تعظیم کرنا چاہتے ہیں، جو اپنا بڑا ہوتا ہے، بزرگ ہوتا ہے، تو صرف نام لینے پر اکتفا نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کوئی لفظ لگاتے ہیں، ایسا لفظ لگاتے ہیں جو اس کی تعظیم و تکریم پر دلالت کرتا ہو، اور کچھ نہیں تو صاحب ہی کہہ دیتے ہیں۔ کسی کا نام لیں گے تو اس کے ساتھ صاحب لگا دیں گے۔ اگر بغیر صاحب کے اگر کسی کا نام لیا جائے تو یہ اپنی اس میں سبکی اور تحسین اور توہین محسوس کرتا ہے، اور خاص طور سے اگر کوئی بزرگ ہے تو اس کے ساتھ حضرت، مولانا، علامہ، اور اگر زندہ ہے تو اس کی عمر کی درازی کی دعا اس کے ساتھ کرتے ہیں، مدّ ظلہم کہتے ہیں، دامت برکاتہم کہتے ہیں، اگر انتقال ہو گیا ہے تو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ غرض صرف نام لے لینے سے پرہیز کرتے ہیں، اس کے بجائے اس کے ساتھ کوئی لفظ کے تعظیم کا استعمال کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی میں بھی الحمدللہ جب مسلمان آپ کا نام نامی لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی محبت کا کلمہ، کوئی تعظیم کا کلمہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو جب اللہ جل جلالہ جو ساری کائنات کے مالک و خالق ہیں اور ساری بزرگی اور سارا تقدس وہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، جس کو بھی اگر اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو اپنے پاس سے عطا فرماتا ہے، تو اس کا اگر نام لیا جائے تو اس میں اگر بے ادبی کی جائے تو یہ کتنی بڑی کفران نعمت بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کا ضائع کرنا بھی ہے۔ اسی لیے بہت سے علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے تو اللہ کے ساتھ تعالی کم از کم لگائیں۔ صرف اللہ ایسا کر دے گا، ایسا کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی تعظیمی کلمہ بھی استعمال کرے، تعالی کہے، تبارک و تعالیٰ کہے، سبحانہ کہے۔ تو ایک تو پاک رکھنے کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی تعظیمی لفظ بھی استعمال کیا جائے۔ کسی کو آپ محض نام لے کر پکار دیں گے تو اس کو برا لگے گا، لیکن اس کے ساتھ کوئی تعظیم کا لفظ ہوگا، محبت کا لفظ ہوگا تو اس سے وہ خوش ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہیں، لہذا جب آپ کا نام لیا جائے تو کوئی لفظ تعالی کم از کم کہہ دیں، اللہ تبارک و تعالی۔ دوسری بات جو پاک رکھنے سے متعلق ہے کہ اللہ جل جلالہ کے نام جہاں پر بھی کہیں بولا جائے یا لکھا جائے تو وہ ایسے انداز میں لکھا جائے یا بولا جائے جس میں اس کی کوئی بے حرمتی نہ ہو۔ اسی لیے
اگر آدمی بیت الخلاء میں ہے مثلا، گندگی کی جگہ ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا یہ مکروہ ہے۔ اس کے بجائے آدمی اگر اللہ کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو دل میں کرے، زبان سے نہ کرے، کیونکہ ایک ایسی جگہ پر آدمی موجود ہے جہاں پر گندگی ہے، جہاں نجاست ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ یا اسی طرح اگر لکھنا ہے کسی جگہ تو کسی ایسی چیز پر لکھا جائے جس کی بے حرمتی ہونے کا احتمال نہ ہو۔ اگر یہ اندیشہ ہو کہ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں یا ردی میں پھینک دیا جائے گا یا بے جگہ اس کو ڈال دیا جائے گا، تو اس صورت میں آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی نہ ہو۔ جب کسی کاغذ پر کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا آیا ہے تو آپ اس کو ایسی جگہ پھینکیں جہاں پر کہ اس کی بے حرمتی ہو، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی پاکی کے پاک رکھنے کے خلاف ہے، تو یہ بھی اس حکم میں داخل ہے۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی بہت سے ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ بولے جا سکتے ہیں، کسی مخلوق کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوتا۔ بعض نام تو اللہ تعالیٰ نے ایسے رکھے ہیں کہ جو مخلوق میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کریم ہے یا رؤوف ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قرآن کریم میں رؤوف الرحیم کا لفظ استعمال فرمایا۔ لیکن بہت سے اسماء ایسے ہیں کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ساتھ خاص ہیں، وہ کسی اور کے لیے نہیں بولے جا سکتے۔ مثلا خالق ہے، پیدا کرنے والا۔ اب پیدا کرنے والا جو ہے یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہیں ہے، کیونکہ بنانے والے تو بہت سے بھی ہو سکتے ہیں۔ کوئی چیز بنا دی، چند چیزوں کو ملا کے کوئی چیز مرکب کر کے کوئی چیز بنا دی، وہ تو کسی بھی کاریگر کا کام ہو سکتا ہے۔ لیکن پیدا کرنا، جس کو عربی میں خلق کہتے ہیں اور اس کے لیے خالق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں، کیونکہ خلق کے معنی ہے عدم سے وجود میں لانا۔ جو چیز بالکل موجود ہی نہیں تھی اس کو وجود عطا کر دینا، یہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی نہیں۔ کوئی کاریگر اگر کوئی چیز بناتا ہے، مثلا کسی نے میز بنا دی، کسی نے الماری بنا دی، کسی نے عمارت بنا دی، تو ایسا نہیں ہے کہ اس نے عدم سے وہ وجود میں لے آیا ہو، بلکہ مختلف چیزیں اکٹھی کی اور ان کے اوپر کچھ کارروائی کی، بنا کر ایک چیز کھڑی کر دی۔ وہ صانع تو ہے، یعنی بنانے والا تو ہے، لیکن خالق نہیں ہے۔ خالق وہی ہوتا ہے کہ جو عدم سے کسی چیز کو وجود میں لے آئے، اس کو خالق کہتے ہیں۔ تو خالق کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ آج کل یہ رواج ہو گیا ہے کہ کوئی آدمی اگر کوئی نظم کہتا ہے مثلا یا کوئی تصنیف کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں یہ اس نظم کا خالق ہے، یہ اس نظم کا خالق ہے یا اس نثر کا خالق ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس واسطے کہ جن الفاظ کو وہ جوڑ کر وہ نظم بنا رہا ہے یا نثر لکھ رہا ہے، وہ سارے الفاظ تو اللہ تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو وہ خالق اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں مؤلف کہہ سکتے ہیں، مصنف کہہ سکتے ہیں، شاعر کہہ سکتے ہیں، لیکن خالق کہنا اس کو درست نہیں ہے۔ اور اگر کسی مخلوق کے بارے میں خالق کا لفظ استعمال کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی ہے اور اس کو پاک رکھنے کے مفہوم کے خلاف ہے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط رواج پڑ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے، وہ یہ کہ اکثر لوگوں کے نام عبد کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عبد الرزاق مثلا، عبد الرحمن جس کے معنی رحمان کا بندہ، عبد الرزاق کے معنی رزاق کا بندہ، عبد الغفار کے معنی غفار کا بندہ۔
اب جب لوگ اس کا نام لیتے ہیں تو اس کے اندر تخفیف کر کے عبد کا لفظ اس میں سے نکال دیتے ہیں. غفار صاحب نے یہ فرمایا، رزاق صاحب یہ کہہ رہے ہیں، یا جو اور اسماء اللہ تبارک و تعالی، رحمان صاحب نے یہ کہا. تو یہ انتہائی خطرناک بات ہے. کیا تکلیف ہے ایک لفظ بڑھا دینے سے؟ عبد الرحمن عبد الرزاق کہنے سے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یا ستار ہے، عبد الستار ہونا چاہیے، اس کو ستار کہہ کر پکارتے ہیں. یہ اتنی بڑی بے ادبی ہے کہ جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص تھا آپ نے ایک بندے کو کہہ دیا. اور یہ تخفیف کرنے کا اور مخفف کرنے کا رواج ہمارے معاشرے میں اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ الفاظ کے ناموں کے اندر تخفیف کر کے کچھ آخری جو لفظ ہوتا ہے بس اس کو پکڑ کر اس کا نام پکارنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ الہی کے معنی میرا معبود. اب عام طور سے نام ہوتے ہیں کسی کے، مثلا فضل الہی، یا کسی کا نام ہے عبد الالہی، عبد الالہ. تو لوگ فضل کو لفظ ہٹا دیا اور کہتا الہی صاحب بات سنی ہے. تو الہی صاحب کہہ رہے ہیں. اب الہی کے صاحب کے کیا معنی ہوئے؟ اے میرے معبود، کوئی آپ نے اس کو معبود بنا دیا. تو ذرا سی بے توجہی کے نتیجے میں اللہ بچائے وہ الفاظ شرک کے الفاظ بن جاتے ہیں. خود آدمی اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے میں الہی بول رہا ہوں. کسی سے بات کرے گا تو میں الہی بول رہا ہوں. اب الہی اپنے آپ کو خدا بنانے کے مرادف ہے. تو ایک ایسی بے توجہی کے نتیجے میں زبان سے جو کلمہ نکل رہا ہے، اگرچہ مقصد اس کا یہ نہیں ہوتا لیکن غلط کلمہ ایسا نکل رہا ہے جو الفاظ شرک کے ہیں. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی رحمان نہیں، اللہ کے سوا کوئی غفار اور رزاق نہیں ہے، تو وہی ہے. تو کسی بندے کو، کسی انسان کو اس نام سے پکارنا یہ بالکل ناجائز ہے. اور الفاظ تو شرک کے ہیں، ہم اس کو مشرک اس لیے نہیں کہیں گے کہ اس کا مقصد شرک کرنا نہیں تھا، بے وقوفی میں یہ لفظ بول دیا، اس واسطے ہم اس کے اوپر کفر کا، شرک کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ الفاظ شرک کے ہیں اور ایسے الفاظ زبان سے نکالنا بالکل حرام اور ناجائز ہے. تو یہ، اور لیکن ہمارے معاشرے میں عام بلا پھیل گئی ہے، یہ عام بلا پھیل گئی ہے. رحمان صاحب، غفار صاحب، رزاق صاحب، ستار صاحب، یہ الفاظ بولے جاتے ہیں. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے سبح اسم ربک الاعلی، پاک رکھو اپنے پروردگار کے نام کو. اس قسم کی بے وقوفیوں سے اور ایسے انداز سے کہ جس سے پروردگار کے نام کی توہین ہو یا پروردگار کے نام کی بے حرمتی ہو یا غلط جگہ پر اس کو استعمال کیا جائے، اس سب سے پاک رہو. سبح اسم ربک الاعلی، پاک رکھو اپنے پروردگار کے نام کو جو اعلیٰ ہے، ساری کائنات سے، ساری مخلوقات سے بلند و بالا جو ذات ہے اس کے نام کو پاک رکھو، تسبیح کرو اس کی. اور اسی کے معنی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سبحان کا لفظ استعمال کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ کہے. تو سبحان اللہ کی کیا معنی؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پاک سمجھتا ہوں، ہر عیب سے پاک ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں. وہ پروردگار کی ذات پاک ہی پاک ہے. سبحان اللہ کے معنی یہ ہوتے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تسبیح کرو، پاک رکھو اپنے پروردگار کے نام کو جو اعلیٰ ہے، یعنی سارے جہانوں سے، سارے کائنات سے بلند و بالا اور برتر ہے. چنانچہ حدیث میں آتا ہے اور متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ یہ سورت تلاوت کرے نماز کے علاوہ، جب آپ قرآن شریف پڑھ رہے ہوں اور یہ سورت تلاوت کر رہے ہوں
تو متعدد صحابہ کرام سے مروی ہے کہ اس آیت کی تلاوت کے بعد سبحان ربی الاعلیٰ کہنا چاہیے اس حکم کی تعمیل میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا سبح اسم ربک الاعلیٰ، تو آپ جواب میں کہو سبحان ربی الاعلیٰ۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ جب یہ سورت پاک نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، تم اپنے سجدے میں یہ تسبیح اختیار کرو۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ فرمایا گیا ہے تو سجدے میں کیا کہو؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کا جملہ کہو۔ تو اس حکم کی تعمیل کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ یعنی نماز میں تو سجدے کے اندر کہے آدمی، اور اگر ویسے تلاوت کر رہا ہے تو اس تلاوت کے اندر جب یہ سورت پڑھے تو سبح اسم ربک الاعلیٰ تو پھر زبان سے کہہ دے سبحان ربی